نفس بدکار نے دل پر یہ قیامتیں توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس، عظیم اور شانوں والی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور اتنی بڑی برکت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کی ذات اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو یہ چاہے کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو، وہ مجھ مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت بنائیے، جہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے ہر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں شیطان کی مختلف چالوں کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ آخرت پر سے اس کا ایمان کمزور کرتا ہے، یا آخرت میں جو چیزیں اسے درپیش ہونی ہیں ان سے غافل کر دیتا ہے۔ یعنی حقیقت کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی حقیقی منزل اور جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمارے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حقیقی منزل اور ٹھکانہ وہ آخرت کا گھر ہے۔ یہ دنیا تو محض ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں میں اور آپ ہم محض بطور مسافر یہاں پر آئے، اور یہاں سے ہم نے جب ہمارا سفر پورا ہوگا ہم نے کوچ کر جانا ہے، اور ہماری حقیقی منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور شیطان بہت بڑا وار یہی کرتا ہے کہ ایسی الجھنوں میں ڈالتا ہے کسی مسلمان کو، یا ایسی مصروفیات میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل یعنی آخرت کو بھولتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ شیطان تمہیں نہ روکے، کس چیز سے نہ روکے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نے جو تحریر فرمایا وہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہرگز شیطان تمہیں شریعت کی پیروی کرنے سے، یا قیامت کا یقین رکھنے سے، یا اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے نہ روک دے۔ یعنی یہ تین طرح کی چیزیں ہیں جن سے شیطان تمہیں بالکل بھی نہ روکے: آخرت پر ایمان سے، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے، اور شریعت کی پیروی کرنے سے، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ مانو، یہ یقین رکھو، اس پر ایمان لاؤ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور شیطان کی دشمنی کی پہچان اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی، بار بار بیان کیا کہ یہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ: بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان کی پہچان ہے کہ شیطان ہم انسانوں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے اور وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ فساد پڑے گا، ہزاروں جو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، تو شیطان فساد ڈالتا ہے۔ یہ فساد ڈالنا بتاتا ہے کہ شیطان دشمن ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اس کا ایک بڑا طریقہ جو شیطان استعمال کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کو بڑا بنا سنوار کے پیش کرتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کا دل مکمل طور پہ ان دنیاوی نعمتوں میں مگن کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کی اس چال کو بیان کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ فرمایا، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا،
یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ جتنا کچھ بیان کیا گیا ان سب کو شیطان کی طرف سے لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اچھا ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ دنیا کے اندر مویشی، اس زمانے میں تو گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج طرح طرح کی آسائشیں ہیں، یہ تمام چیزوں کو بڑا اچھا بنا سنورا کر دیا گیا ہے اور ہمارا ان میں بڑا دل لگتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہی دل لگا لینا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا، یہ در حقیقت شیطان کی چال ہے۔ شیطان، اس کے اہل خانہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے مال مویشی، اس کے اثاثے، اس کی جائیدادیں، اس کی سواریاں، یہ تمام چیزیں اس کو ایسی اچھی لگواتا ہے کہ وہ حقیقت کے اندر جو اس کی حقیقی منزل اور ٹھکانہ ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کریم نے یہ تمام آسائشیں جو ہمارے دائیں بائیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ کیوں بنائی؟ یہ اس امتحان کے لیے بنائی تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ کون خواہش پرست ہے اور کون خدا پرست ہے، کون ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے اور کون ہے کہ جو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ سب کچھ خدا نے اسے دیا ہے، ہر نعمت اللہ نے اس کے قدموں میں رکھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ خدا کے احکامات کو نہیں بھولتا، وہ اپنی منزل کو نہیں بھولتا، وہ اپنی آخرت کو نہیں بھولتا۔ یہ پہچان کرنے کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ کیسے آزمائیں؟ کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کریم فرما رہا ہے، جس نے بنایا سارا کچھ، جس نے ہمیں سب عطا کیا، وہ فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے بڑا خوبصورت، بڑا مزین، بڑا پیارا اور بڑا حسین و جمیل اور بڑا اٹریکٹیو بنایا ہے، مقصد یہ ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ ان سب کے بعد بھی کون خدا کا رہتا ہے اور ان سب کے ملنے کے بعد کون ان چیزوں کا ہو جاتا ہے، ان دو طرح کے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان تمام چیزوں کو بڑا مزین بنایا۔ اب یہاں پر شیطان اپنا وار کرتا ہے کہ وہ اس کے قریبی لوگ، اس کی چیزیں، اس کا مال و متاع اس کو اتنا اچھا لگواتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کا ہو جاتا ہے اور خدا کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں بڑا واضح طور پر بتاتی ہیں کہ دنیا کا حصول اور دنیا کا ہونا یہ سب اپنی جگہ، مگر انسان کو اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے، خدا کے جو نیک بندے اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کتنا مال و دولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال و دولت اللہ نے بہت نصیب فرمایا، بہت غنی بنایا، مگر اس کے باوجود کہ اتنا مال و دولت خدا کریم نے ان کو عطا فرمایا، وہ اتنی مال و دولت کے باوجود بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔ لاکھوں کروڑوں کے آج کے زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس اثاثے ہوں گے، مگر اس کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے رہے۔ دنیا پاس تھی مگر وہ دنیا کے پاس نہیں تھے، وہ خدا کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں اور تجار صحابہ کرام میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کی تجارت، ان کے باغات، ان کے اثاثہ جات، ایک بڑا نام تھا ان کا، مگر صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں۔ مال و دولت اللہ دیتا ہے اور بڑوں کو دیا، مگر اس مال و دولت کے ساتھ ایسا دل لگانا کہ آخرت کو بھولنا، یہ برا ہے۔ آپ سوچئے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، کتنی بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ ان جیسی بادشاہی خدا نے کسی اور کو نصیب ہی نہیں فرمائی۔ انہوں نے سوال ہی اتنی بڑی بادشاہی کا کیا تھا، مگر اتنا مال و دولت، اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی اعلیٰ درجے کی حاکمیت تھی کہ وہ جو ہر چیز پر حکم چلانے والے تھے، اس کے باوجود وہ خدا کے برگزیدہ نبی تھے، وہ اللہ کے بڑے پیارے تھے اور خدا کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ دنیا کمانا یا دنیا کا حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، دنیا کے ساتھ دل لگانا برا ہوتا ہے۔
آپ کی جیب میں کروڑ روپیہ ہے، یہ کروڑ ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس جیب میں پڑے ہوئے کروڑ کے آپ اس کے ہو جائیں اور آخرت کو بھول جائیں، یہ برا ہے۔ لیکن جیب میں کروڑ ہے، دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کروڑوں کی جگہ اربوں بھی ہو تو وہ برا نہیں ہے، بلکہ کمانے کا حکم تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جہاں پر اللہ کریم نے بڑا واضح فرمایا کہ خرچ کرو، تو خرچ کون کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہ خرچ کرے گا۔ یعنی قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ تو خیرات بیچارہ وہ تو نہیں کرے گا کہ جس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، یا جس کے پاس جیب میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو خیرات نہیں کرے گا۔ خیرات کا حکم دینے کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کچھ کمائے تاکہ وہ خیرات کرے، اس کے پاس کچھ ہو تو وہ خیرات کرے۔ تو اس کے پیچھے جو حقیقی حکم گویا دیا گیا وہ کمانے کا ہی ہے کہ کماؤ تاکہ مال آئے اور پھر اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ یتیموں کی مدد کا حکم ہے، غریبوں کی مدد کا حکم ہے، بیواؤں کی مدد کا حکم ہے، نادار کی مدد کا حکم ہے۔ تو مدد کرے گا کون؟ جس کی جیب میں پیسے ہوں گے۔ تو جیب میں پیسے لانے کے لیے چوریاں تو نہیں کرنی، ڈکیتیاں تو نہیں کرنی، حلال طریقے سے کمانا ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے در حقیقت حلال کمائی کرنی ہے۔ تو یہ جو کمائی کا حکم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، یہ کمائی بری نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، لیکن دولت کے ساتھ دل لگانا برا ہے۔ یہاں پر شیطان کی چال ہے کہ آپ دولت کمائیں مگر دولت کما کے نمازوں سے غافل، زکاتوں سے غافل، پیسے پر سانپ بن کے بیٹھنا، اکاؤنٹ سے پیسہ ایک روپیہ نہ نکالنا، یہ جو سارا کچھ ہے یہ بہت برا ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز کہ جو مال جمع کرنے کی جو وعیدیں اللہ کریم نے بیان فرمائی اور مال کے حصول اور دنیا کی لالچ کی جو مذمت ہے وہ یہ والی ہے۔ نارملی دنیا کی حصول کی طلب تاکہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے یہ تو برا نہیں ہے، یہ تو اچھا ہے۔ تو ہمیں شیطان جو وار کرتا ہے اور جو حملہ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں یہ وار ہم پر ڈال دیتا ہے اور یہ چال چلتا ہے اور یہ ہم پر ڈوری ڈالتا ہے کہ دنیا کمانے کے اندر ہمیں اتنا مگن کرتا ہے کہ ہمیں آخرت سے غافل کرتے ہیں۔ تو آخرت سے غافل کرنا یہ شیطان کا بڑا وار ہے۔ اللہ کریم ہر ایسے سبب اور ہر ایسی چیز سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے کہ جو ہمیں آخرت سے غافل کرے۔ اللہ ہمیں آخرت کا فکر مند رکھے، اپنی قبر و حشر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ ہمیں اس وقت اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت